حفصہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر نماز سیکھی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے کتنے سو سال بعد ہوئے ہیں بڑا؟ صحیح بخاری شریف صفحہ 362 جلد اول، اس پر حدیث خیر القرون ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو پہلے ہی حاشیے اس صفحے کا ہے، فتح الباری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صحابہ کا دور 120 تک ہے۔ کب تک؟ اور تابعین کا دور 170 تک ہے، اور تبع تابعین کا دور 220 تک ہے۔ یہ تینوں زمانے خیر قرون کہلاتے ہیں۔ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، اس لیے اختلاف ہوتا ہے، پتہ نہیں کب پیدا ہوا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کی پیدائش سن 61 میں ہے، دوسری ہے کہ سن 70 میں ہے، تیسری ہے کہ سن 80 میں ہے۔ اب اصول یہ ہوتا ہے کہ جس میں زائد علم ہوگا اس بات کو مان لیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولانا کو 3 سال سے یہاں پڑھاتے دیکھ رہا ہوں اس مدرسے میں، دوسرا کہتا ہے میں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں اسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے میں 7 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اب جس نے 7 سال کا کہا وہ 5 سال کی نفی نہیں ہوئی، اس میں 4 سال کی نفی نہیں ہوئی، اس میں سب کچھ آ گیا نا۔ اگر 61 پیدائش ہے تو امام صاحب نے 59 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اگر 70 ہے تو 50 سال زمانہ پایا ہے امام صاحب نے، اور اگر 80 بھی ہو تو 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو 40 سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی خاص طور پر خیر قرون کے مسلمان شروع کر دیتے ہیں نا۔ اگر 7 سال سے بھی امام صاحب نے نماز شروع فرمائی ہو تو کم از کم 33 سال صحابہ کے زمانے میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو جب آپ بچے نماز پڑھتے ہیں تو بڑے آپ کو دیکھتے ہیں یا نہیں، بلکہ غور سے دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو تو بتا دی جائے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نماز ہمیں بتائی ہے یہ صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی ہے۔ دیکھو بالکل عام فہم میری باتیں ہوتی چھوٹی چھوٹی پرائمری درجے کی۔ اگر میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہاں نماز پڑھوں، اللہ اکبر کہہ کے سر پر ہاتھ باندھ لوں سبحانک اللہم و بحمدک کا و تبارک اسمک کا، تو آپ مجھے روکیں گے تو نہیں؟ ہنسنا تو سب نے شروع کر دیا کہ نیا نمازی آ گیا کسی علاقے سے، تو آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ حالانکہ ایک سنت کی میں نے مخالفت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، سنت طریقہ ہے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائے، میں نے اس کی بجائے سر پر باندھ لیے، تو آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے۔ تو یہ فرمائے کہ حضرت پاک نے تو فرمایا کہ بہترین زمانہ صحابہ کا ہے خیال قرون، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ بہترین زمانہ 15ویں صدی والا ہے، کیونکہ معاذ اللہ صحابہ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ساری نماز غلط پڑھتے رہے، کسی نے روکا ہی نہیں۔ تابعین کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری نماز غلط پڑھتے رہے، کسی نے روکا ہی نہیں۔ تبع تابعین دیکھتے رہے امام صاحب سے نماز غلط سیکھتے رہے، کسی نے امام صاحب کو غلط نماز پڑھنے سے روکا ہی۔ اور 15ویں صدی والے ایک سنت کے خلاف بھی سر پر ہاتھ باندھنے نہیں دیتے۔ تو مجھے ایک ساتھی بتانے لگا کہ میں سفر میں تھا، وضو تھا قریب مسجد کی اڈے کے، تو میں نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ میں نے جا کر نماز کی نیت باندھی تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور آ کر میرے ہاتھ یہاں سے اٹھا کر اس نے یہاں رکھ دیے نماز میں، تو میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیے۔
نماز کے بعد مجھے کہنے لگا یہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں نے سمجھا شاید جتنی عرض کے زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، تو پھر سر سینے کی نسبت عرض سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں نے کہا سر پر رکھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ کے نبی پاک کی زیارت کی، اور جس صحابی نے پورا دور نبوت حضرت کی زیارت کی وہ 23 سال ہے۔ ہمارے امام نے 40 سال تقریباً کم از کم مانا جائے تو صحابہ کی زیارت کی۔ تو اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کی بنیاد تو ہے مشاہدے پر۔ صحابہ نے آنکھوں سے دیکھ کر نبی کی سنت نبی پاک سے لی، امام صاحب نے آنکھوں سے دیکھ کر ان کو نماز پڑھتے دیکھا، فرماتے ہیں رأیت انس بن مالک یصلی، میں نے حضرت انس بن مالک کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کے بعد پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ پوچھا، تو آپ نے وہی طریقہ ارشاد فرمایا جو اس سے پہلے میں اپنے استاد حضرت حماد سے بھی سیکھ چکا تھا کہ دائیں طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کرنے ہیں۔ تو جنہوں نے حضرت انس کی زیارت کی، صحابہ کی زیارت کی، تو ہم سرد والے ہیں، یہ کہہ دو ہم، اور کوئی غیر مقلد ملے تو کہہ دو کہ تم بے سرد کے ہو، ہم تو سرد والے ہیں نا، اہل سنت والجماعت حنفی۔ تو اس لیے اس وقت جو پہلا سبق ہوگا وہ ہے کچھ اصول، بات چیت کرنے کے اصول۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، دعوت کے 3 طریقے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک تو دعوت ہے بالحکمہ، ایک ہے موعظہ حسنہ، ایک ہے جدال بالاحسن، کیونکہ آپ کا واسطہ 3 ہی قسم کے لوگوں سے پڑے گا دعوت میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے دانشور ایجوکیٹڈ لوگ کہلاتے ہیں، ان کے سامنے آپ نہایت عام فہم انداز میں دلائل سے بات سمجھائیں گے تو پھر وہ بات مانتے ہیں، اور بغیر دلیل کے وہ بات ماننے کے تیار نہیں ہوتے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسرے عوام کی بھیڑ ہے، ان کے سامنے آپ دلائل بیان کریں گے تو ان کے لیے وہ خشک باتیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے لیے تبلیغی نصاب ہی ہے موعظہ حسنہ۔ ان میں آپ فضائل بیان کریں، ان کو ڈرائیں گناہوں سے، تو دیکھو فضائل اعمال نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ عوام کے لیے سامنے دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنے دلائل بیان کریں گے وہ سمجھیں گے ہمارا وقت ضائع ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہاں فضائل سنائیں گے تو وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔